اللہ رب العالمین کی کمال قدرت کے دلائل میں سے ہے۔ موسموں کی یہ تبدیلی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کے دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ چاہے رات دن کی آمد ہو، چاہے یہ موسموں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں ہوں، بسا اوقات سردی کا موسم، بسا اوقات گرمی کا موسم، موسم بہار، ہواؤں کا چلنا، صبح و شام کا آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ اس طرح کے مختلف تبدیلیاں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کیا جانا، اور اسی طریقے سے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن و رات کا آنا، اور کشتی کا سمندر میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو لے کر کے چلنا، اللہ رب العالمین کا آسمان سے بارش کا برسانا اور اس بارش کے ذریعے سے مردہ زمینوں کا زندہ کرنا، اور اس زمین پر مختلف قسم کے چوپایوں کو پھیلا دینا، آباد کرنا، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے آیت کے آخر میں کہا وتصریف الریاح، ہواؤں کا مختلف جہتوں سے چلنا، اور بادلوں کا آسمان و زمین کے مابین جو ہے رکا ہوا رہنا، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ آیت میں غور کریں تو اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو اپنی قدرت کاملہ کی دلیل بتلایا ہے، نشانیاں بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی پیدائش کا معاملہ ہو، موسموں کی تبدیلی کا معاملہ ہو، رات و دن کے آنے کا معاملہ ہو، کشتیوں کا سمندر میں چلنے کا معاملہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو نہایت منظم انداز سے چلا رہا ہے۔ شاعر نے ان باتوں کو نہایت ہی اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ رات و دن کی آمد، شام و سحر کا جانا، یہ تیز گام دریا، یہ صاف صاف چشمے پیدا ہوئے ہیں یوں ہی، ہرگز نہیں ہے ایسا ہے کوئی ایک بے شک جس نے کیا ہے پیدا۔ تو گویا کہ ان کائنات کا منظم انداز میں چلنا یہ اللہ رب العالمین کے اکیلے خالق اور مالک ہونے کی دلیل ہے، اللہ رب العالمین کے قادر ہونے کی دلیل ہے۔ جو ذات اس قدر مختلف قسم کی چیزوں کو نہایت ہی منظم انداز میں چلا سکتی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہی ذات اس بات پر قادر ہے، وہی ذات اس بات کا مستحق ہے کہ انسان اپنی عبادتوں میں ہر قسم کی عبادت میں اللہ رب العالمین کو اکیلے سمجھے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اور کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلق۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم اکیلے عبادت کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مختلف قسم کی چیزیں جو دنیا میں اللہ کی ربوبیت کے مظاہر ہیں اس کو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ربوبیت کے مظاہر کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اپنے الوہیت کے لیے دلیل لیتا ہے کہ جو ذات اس طریقے سے کام کر سکتی ہے، جو ان تمام چیزوں کو منظم رکھ سکتی ہے، بندے کے لیے ضروری ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں ہر قسم کی عبادت اسی ذات کے لیے کرے۔ تو موسموں کے سلسلے میں یہ پہلی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ چیزیں اللہ کی کمال قدرت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ موسموں کی یہ تبدیلی کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقیقی سبب کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشتكت النار الى ربها فقال يا رب اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير، متفق علیہ۔ سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، اس کا حقیقی سبب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے لوگ اس کے بہت سے دیگر اسباب بیان کرتے ہوں، لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی اور گرمی کے حقیقی سبب کو بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ نے، جہنم میں
اپنے رب سے شکایت کیا، اے میرے رب، میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 مرتبہ سال میں سانس لینے کی اجازت دی، اور کہا جو انسان سخت گرمی محسوس کرتا ہے اور جو سردی محسوس کرتا ہے، یہ سردی اور گرمی اسی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ تو اس حدیث میں آپ کو شریعت ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے، اور یہ بات ہمیں بتلاتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے لوگ دنیا کے کچھ اور بھی اسباب بیان کریں، لیکن حقیقی معنوں میں جو سردی اور گرمی کا سبب ہے وہ یہی کہ یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے سردی اور گرمی کے موسم جو ہے وجود میں آیا کرتے ہیں، اور ہم سخت قسم کی سردی محسوس کریں یا گرمی محسوس کریں، اسی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ یہاں سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جہنم تو آگ کی جگہ ہے، جہنم میں تو جو آگ کی سزا ہو سکتی ہے، پھر یہ سردی کہاں سے، جہنم میں سردی کہاں سے آ جائے گی؟ یہ اللہ رب العالمین کی کمال قدرت کی دلیل ہے کہ 2 متضاد چیزوں کو اللہ رب العالمین ایک جگہ اکٹھا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ 2 الگ الگ چیزوں کو آپس میں ایک جگہ پہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ اس حدیث کی روح سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جہنم کا ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا جہاں آگ کے ساتھ سردی کی سزا بھی دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ یہ اللہ کی کمال قدرت کی دلیل ہے، ورنہ 2 متضاد چیزیں آپس میں ایک جگہ جمع ہی نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 متضاد چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے پر قادر ہے۔ جب جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے سردی اور گرمی کا یہ موسم ہے، اور جہنم اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزا کی جگہ ہے، تو انسان کو ہمیشہ کی طرح اس موسم میں بھی جہنم سے پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ جہنم کی وجہ سے، جہنم سے سانس لینے کی وجہ سے سردی کا موسم وجود میں آتا ہے، تو عام دنوں کی طرح بھی اس موسم میں انسان کو، ایک مسلمان کو بالخصوص جہنم سے پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھلایا ہے، اللہ کے شریعت کی یہی تعلیم ہے کہ ایک انسان ہر وقت ہمیشہ جہنم سے بچنے کی فکر کیا کرے، جہنم سے دور رہنے کی تدبیر اختیار کرے، جہنم سے بچنے کے اسباب کو اپنائے کہ وہ کل قیامت کے دن کیسے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ جنت اور جہنم میں بحث و مباحثہ ہوا، بحث و تکرار ہوا، کہ جہنم نے کہا کہ میرے پاس آنے والوں تو نہایت متکبرین لوگ ہوں گے، تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے، نہایت ہی اکڑنے والے لوگ ہوں گے۔ تو جہنم نے کہا، جنت نے کہا کہ میرے اندر داخل ہونے والے نہایت ہی کمزور ہوں گے، مساکین ہوں گے، ضعفاء ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جب ان دونوں کے مابین بحث و مباحثہ ہوا، جہنم سے کہا انت عذابی اعذب بکی من اشاء من عبادی، اور جنت سے کہا انت رحمتی ارحم بکی من اشاء من عبادی۔ دونوں کے مابین جب بحث و مباحثہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں سے کہا، جنت سے کہا تو میرے رحمت کی جگہ ہے، میں تیرے ذریعے سے اپنے جن بندوں کو چاہوں رحم کروں، اور جہنم سے کہا تو میرے عذاب کی جگہ ہے، جس تیرے ذریعے سے میں اپنے جن بندوں کو چاہوں جو ہے سزا دوں۔ جب جہنم عذاب کی جگہ ہے تو ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک موحد کو ہمیشہ جہنم سے بچنے کی فکر دامنگیر ہونی چاہیے، ہمیشہ جہنم سے بچنے کا وسیلہ اور تدبیر اختیار کرنے کی فکر ہونی چاہیے، اور وہ اسباب جو جہنم تک لے جانے والے ہوں اس سے ہمہ وقت دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جہنم تک لے جانے والے جو اسباب ہیں ان میں سب سے اہم سبب انسانوں کے برے اعمال ہیں، گناہ کے کام ہیں۔ گویا کہ انسان کو عام دنوں کی طرح اس موسم میں بھی گناہ سے اور جہنم سے ہمیشہ پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا یا چند قبر کے پاس سے ہوا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور پر سوار تھے۔ عذاب دیے جانے کی وجہ سے جانور اس قدر تیزی سے چلا کہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ان لوگوں کو کب دفن کیا گیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جو ہے یہ لوگ جاہلیت سے یہاں مدفون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی، تعوذوا باللہ من النار، تعوذوا باللہ من النار، لوگوں اللہ سے جہنم سے پناہ طلب کرو، لوگوں جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار یہ تاکید کی تاکہ لوگوں کو اس سے اہمیت، اس سے جہنم سے بچنے کے سلسلے میں آپ انہیں تاکید کر سکیں۔
اور نماز کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے کہ انسان ہر نماز میں ہمہ وقت جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سے یہ دعا کرتا رہے، اے اللہ میں تیرے ذریعے سے جہنم سے پناہ طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور ایک بندہ مومن کا دنیا میں جو بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں، آخرت میں ایک بندہ مومن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ جو آدمی جہنم سے دور کر دیا گیا اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا تو حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ تو گویا کہ ایک مسلمان کا مقصد آخرت میں یہی ہے، ایک مسلمان کا مقصد، ایک موحد کا مقصد آخرت میں یہی ہے کہ اسے جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخلہ کر دیا جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سردی کا یہ موسم، سردی کا موسم یہ جو ہے نہایت ہی عبادت کے اعتبار سے بہت ہی اہم موسم ہے۔ سردی کے اس موسم میں ہم جانتے ہیں کہ دن چھوٹا ہو جایا کرتا ہے، راتیں لمبی ہو جایا کرتی ہیں، اور دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے دن میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، اور راتیں لمبی ہونے کی وجہ سے انسان اپنی نیند کا پورا حصہ پا لینے کے بعد وہ رات کے آخری پہر میں تہجد کے لیے اس کے لیے اٹھنا آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر روزہ رکھنے کو ٹھنڈا غنیمت سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، یا آپ نے فرمایا الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا یہ گویا کہ ٹھنڈا غنیمت ہے۔ مطلب یہ کہ نہایت ہی آسانی کے ساتھ انسان روزے کا ثواب پا سکتا ہے، اس لیے کہ گرمی کے موسم میں جب آدمی روزہ رکھتا ہو اسے بھوک لگتی ہے، بھوک کی شدت برداشت کرنے ہوتے ہیں، پیاس کی شدت برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن جب یہی بات ٹھنڈی کے موسم میں ہوتے ہیں، جب انسان ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اسے نہ تو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور نہ ہی بہت ہی زیادہ پیاس کی شدت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو گویا کہ آدمی نہایت ہی آسانی کے ساتھ اس موسم میں روزے کے ثواب کو پا لیتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں ایک دن کا روزہ رکھنا کتنا باعث ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو آدمی ایک دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے وہ حدیث بھی سنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے داروں کا بدلہ اپنے آپ سے دوں گا۔ تو یہ سارے فضائل آپ نے روزے کے بارے میں سن رکھے ہیں، لہذا ٹھنڈی کا یہ موسم نہایت ہی اہم موسم ہے، بالخصوص روزہ رکھنے کے اعتبار سے، کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنے میں نہایت آسانی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے رات میں جلدی سو جانے کی وجہ سے انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے اور قیام اللیل کرنا ان دنوں میں آسان ہو جاتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں جاگ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے تہجد کی نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اور رات کا یہ آخری پہر کس قدر اہم ہے ہمیں معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کے آسمان دنیا پر آنے کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین یہ بندوں کو آواز دیتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، کون ہے جو مجھ سے اپنے ضرورتوں کو مانگ لے، میں ان کی ضرورتوں کو پوری کر دوں، اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے اگر ہم عام دنوں میں اس طریقے کا اہتمام نہیں کر پاتے، عام دنوں میں تہجد کا اہتمام نہیں کر پاتے، تو ہمارے لیے یہ نہایت ہی بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہم ان دنوں میں نیند پوری ہو جانے کی وجہ سے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے جاگ کر کے عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے عام دنوں میں نہیں کیا ہے تو کم سے کم ان دنوں میں کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور اس وقت اللہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹانا چاہیے، ضرور انشاءاللہ اللہ ہماری مرادیں پوری کریں گے۔
تو گویا کہ ٹھنڈی کا موسم یہ عبادت کرنے والوں کے لیے نماز و روزے کے رکھنے کے اعتبار سے اور تہجد کے اعتبار سے نہایت ہی اہم موسم ہے، نہایت ہی مناسب موسم ہے۔ اس لیے سلف صالحین اس موسم کے آنے سے جو خوش ہو جایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ قول منقول ہے، مرحبا بالشتاء، ٹھنڈی کے موسم کا جو ہے استقبال ہے، دن اس میں دن چھوٹا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس دنوں میں قیام اللیل کرنا جو ہے آسان ہوتا ہے۔ تو ٹھنڈی کا یہ موسم اس اعتبار سے نہایت ہی اہم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ روزہ اور آخری پہر میں کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے ٹھنڈی کے اس موسم میں جو مشقت اور تکلیف ہوا کرتی ہے بعض عبادات کی ادائیگی میں، اس وجہ سے یہ موسم بھی نہایت ہی اہم ہے، اور یہ موسم اس اعتبار سے ہمارے گناہوں کی معافی اور ہمارے درجات کے بلندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے، آپ نے صحابہ سے سوال کیا کہ کیا میں تم کو وہ کام نہ بتلا دوں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرے گا؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ضرور وہ اعمال بتلائیے جن کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے درجات بلند ہوں گے، آپ ہمیں وہ ضرور اعمال بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چند باتوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے وہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود مکمل طریقے سے وضو کرنا۔ ظاہر بات ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے انسان کو وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، انسان ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں کتراتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کی خاطر وہ اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی خاطر وہ اس تکلیف کو وہ جھیلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیں گے اور اس کے درجات کو بھی بلند کریں گے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اور دیگر اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ ہے کثرۃ الخطاء الی المساجد، مسجدوں کو چل کر کے آنا، مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھاتے ہوئے آنا، اور ایک نماز کے بعد جو ہے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کے گناہوں کی معافی اور انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ سردی کا یہ موسم انسان کو اللہ تعالیٰ کی متعدد نعمتوں کو یاد دلاتا ہے، جیسے کہ لباس کی نعمت ہے، جیسے کہ گھر کی نعمت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ٹھنڈی کے اس موسم میں انسان کو بہت سے لباسوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان سردی کے اس موسم میں سردی سے بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بطور انعام ان لباسوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ، اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو تمہارے لیے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان کے اونوں سے تم لباس بنا سکو جو تم کو گرم ہی پہنچا سکے، اور یہ جانور ایسے بھی ہیں جن کو تم ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہو۔ تو وہ کہ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اللہ کی اپنی نعمت کا جو ذکر کیا ہے کہ انسان جانور کے کھالوں سے یا آج کل کے زمانے میں ترقی کر کے مختلف قسم کے لباسوں سے اپنے آپ کو ٹھنڈی سے بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ موسم گھر کی نعمت کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے ہم کو گھر کی نعمت عطا کی ہے۔ انسان گھر میں ٹھنڈی سے بچتا ہے، گرمی سے بچتا ہے، اپنے جان کی، اپنے مال کی اور دیگر اسباب کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، جو لوگ جو ہے خیمہ میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہیں، یا جو لوگ جو ہے سڑکوں پہ یا کہیں کھلے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، تو آپ کو اللہ کی ان دونوں نعمتوں کا شدت سے احساس ہوگا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی صلاحیت، اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ ٹھنڈی کے لباس خرید سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو گھر کی نعمت سے نوازا ہے کہ آپ ٹھنڈی کے موسم سے گھر میں پناہ لے کر کے آپ ٹھنڈی کے موسم سے بچ سکتے ہیں۔ ٹھنڈی کے اس موسم میں ہمیں
دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور دوسروں کو ٹھنڈی سے بچانے کی خاطر جو آپ سے کوشش ہو سکتی ہے، جو آپ سے تعاون ہو سکتا ہے، وہ تعاون ضرور کرنے چاہیے، چاہے وہ لباس کے معاملے میں ہو، چاہے وہ خیمہ کی شکل میں گھر فراہم کرنے کے معاملے میں ہو۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایتوں میں اس بات کی طرف ترغیب دلائی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، اگر مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو گویا کو اس کو تکلیف کا ازالہ کرنا نہایت ہی ایک اخوت کا تقاضا ہے، ایک بھائی چارے کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے پاس سردی سے بچنے کے خاطر لباس نہیں ہے تو آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے، آپ سے جس قسم کا تعاون ہو سکتا ہے، آپ ضرور اس کا تعاون کریں۔ سردی کے اس موسم میں بہت سے لوگ سردی سے بچنے کی خاطر یا تو آگ جلاتے ہیں یا تو جو ہے الیکٹرانک ہیٹر وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے سلسلے میں شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ ہم سونے سے پہلے ان تمام چیزوں کو بند کر کے سویا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا تترکوا النار حین تنامون، جب تم لوگ سونے چلے جاؤ تو گویا کہ آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ سونے سے پہلے انسان آگ کو یا اس طرح کی دیگر چیزوں کو بند کر کے ہی سوئے۔ اس کی وجہ اور اس کی اس حکم کی وجہ اور اس حکم کی حکمت اس واقعے سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھر والے سمیت جل کر کے راکھ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بتلایا گیا تو آپ نے تمام مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی اور تنبیہ فرمایا ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها عنكم۔ لوگوں، یہ جو آگ ہے یہ تمہارے لیے دشمن ہے، جب تم سونے کا ارادہ کرنے لگ جاؤ، سونے کے لیے جانے لگ جاؤ تو ان آگوں کو بجھا کر سو جایا کرو۔ لہذا اگر ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں تو ضرور بضرور شریعت کی اس تعلیم پر عمل کریں، اور شریعت کی اس تعلیم کے اعتبار سے چاہے وہ الیکٹرانک آلات ہوں، چاہے واقعی آپ نے لکڑیاں جلائی ہوں، ان تمام چیزوں کو بجھا کر کے یا بند کر کے ہی سویا کریں، ورنہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ رونما ہوا، اور اس طرح کے متعدد واقعات مختلف وقتوں میں رونما ہوتے رہتے ہیں، کہیں ایسا ہمارے ساتھ بھی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کی ان تمام تعلیمات پر اور شریعت کے دیگر تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔